السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ طیبہ شہزادی. اور آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں ایک بہت ہی ہونہار ٹیچر ہیں, اور اے آئی کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور ایک بہت اچھی سوشل ورکر بھی ہیں. آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو ہماری گیسٹ بنی ہیں, بہت گفتگو یقیناً دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے. بہت سے ٹاپک پہ بات چیت ہوگی ان سے. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو کیسا لگتا ہے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ آج کل جیسے ینگ جنریشن ہماری سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے. بیسیکلی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ یہ اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے, لیکن اگر آپ ہمارے نیبر کنٹری کو دیکھیں تو وہاں ہر چیز بچے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں اگر ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. مگر ہمارے کچھ گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اور گورنمنٹ جو اسکولز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں, انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک بزنس ہو گیا کہ صرف فیسز لیتے ہیں لوگ, لیکن پروڈکٹیو ایجوکیشن نہیں ہوتی. صحیح. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہم ریحان اسکول کے اگر میں ذکر کروں, سر ریحان اللہ والا جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بالکل, اور پچھلے 4.5 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں. زبردست. تو ان کا ایک یہی ایم تھا کہ ایک اسکول ایسا ہو جس میں بچے فیوچر لیڈرز بنے اور وہ ارننگ کرنا شروع کرے بہت چھوٹی سی ایج میں. صحیح. جی, تو یہ ورلڈ فرسٹ اے آئی اسکول انہوں نے ریحان اسکول بنایا. 4 برانچز اس کی کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, آن لائن بھی ہے, خانے وال بھی, لاہور بھی, پنڈی میں ایک اور ابھی کھلنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کو میں وہ چارج میں لے لوں اس کا. زبردست. لیکن یہ کہ اے آئی کے بارے میں انفارچونیٹلی ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بات کی جائے تو بہت اس میں کمیاں ہیں کہ جہاں ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی. صحیح. تو اقبال کا ایک شعر سناؤں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق میں دیکھا تو وہاں پہ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. بالکل. لیکن جب میں نے مغرب میں دیکھا تو وہاں پہ اسلام تو تھا لیکن مسلمان نہیں تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یورپ میں یا پاکستان سے باہر ہم کسی بھی کنٹری میں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کو بہت ویلیو دی جاتی ہے. جو حقوق العباد کی ہم بات کریں, صحیح, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ حقوق العباد پورے کرتے ہیں حقوق اللہ ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں. بالکل, جس میں ایک حقوق العباد میں ایک تعلیم بھی ہے. تعلیم کو ہم اچھے طریقے سے بچوں میں ڈیلیور کریں گے, صحیح, ان کو سکھائیں گے کیسے سیکھنا ہے, اور ان کو نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے تو وہ بچہ آگے جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ٹیلنٹڈ بچے جو ذہین ہیں, جو پیرنٹس بھی ذہین ہیں, آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی امپلائمنٹ کا بہت پرابلم ہے, جاب نہیں مل رہی. بالکل, اسی لیے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں باہر. تو اے آئی جو ہے وہ سر ریحان نے متعارف کروایا ہے, اور اس کی ہم اویئرنیس دیتے رہے ہیں پورے پاکستان میں. میں جگہ جگہ جا کے پہلے تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتی تھی کہ خود کو ڈیجیٹلائز کر لیں. صحیح, سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا میسج دیں, جو آپ کو آتا ہے وہ بتائیں. صحیح, اور جو خواتین ہیں خود کو امپاور کریں. پڑھی لکھی خواتین کشمیر میں بیٹھی ہیں, پشاور میں بیٹھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اچھی خاصی ویل ایجوکیٹڈ, تو وہ انفارچونیٹلی ان میں اویئرنیس نہیں ہے, صحیح, یا پھر ان کو الاؤ نہیں ہے. میں اپنی بات یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فیملیز کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی, باہر نکلنا الاؤ نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ کیا مطلب ہم میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, کیا کہ صرف خواتین اونلی ہاؤس وائف تک محدود ہے؟ دیکھیں, آپ کو اگر میں مثال دوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف حضرت ختیجہ, بالکل, جو خود بزنس وومن تھی, ایسا ہی تجارت کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میں اپنی بات کروں تو میری فیملی, ہم لوگ تنولی فیملی سے ہیں. زبردست. میری کاسٹ ہے ایبٹ منصیرہ سے. ہماری فیملی میں لڑکیوں کو جاب کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جاب ہے خواتین کے تو پیسے میں ہی برکت نہیں ہے. لیکن میرے امی ابو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں. جیسے آپ کے لوگ اور مڈل کلاس میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت مشکل سے پرمیشن ملتی ہے ہمارے یہاں کی. اچھا میری گڈ لک یہ تھی کہ میری اپ برنگنگ ایسے گھر میں ہوئی جہاں پہ میری فیملی مدر اور فادر دونوں کزنس ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ.
اچھا لیکن میرے ابو نے جو تربیت کی ہے صحیح وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن اپنی اولاد کی کرتا ہے. صحیح. لیکن ضروری نہیں جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ اچھا باشعور نہیں ہوگا, تربیت صحیح. یافتہ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. صحیح. تو میرے کیونکہ پیرنٹس تعلیم اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں. بالکل تعلیم ایک الگ وے میں جاتی ہے اور تربیت جو ہے وہ ایک الگ وے میں اس کو کہنا ایگزیکٹلی جاتا ہے. بالکل تو کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیم اور تربیت میں فرق تو ضرور ہوتا ہے. بالکل سب سے پہلی چیز تربیت ہے. صحیح تو تھوڑا سا ذرا آپ ڈیٹیلن اس پہ گفتگو کریں. جی, میں تربیت وہی اور بتانے تعلیم جا پہ. رہی ہوں کہ میرے جی. امی ابو کے پاس ڈگری نہیں تھی صحیح. لیکن انہوں نے جو تربیت کی تھی بالکل وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اگر علم کے لیے کہیں پہ بھی آپ کو محنت کرنی پڑے آپ جاؤ. بالکل. اچھا میری جب سرحان میں کے بارے میں میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا, میں ان کو نہیں جانتی تھی. صحیح. 2021-23 اگست کو میں نے ان کو جوائن کیا. اس سے پہلے میرا ٹوٹل اوور آل جاب ایکسپیرینس جو ہے وہ 19 سال کا ہے. اچھا. میں نے میٹرک زبردست. کے بعد سے جاب شروع کی تھی. وہ کس وجہ سے, جب میرا میٹرک ہوا تو میں بالکل فری تھی. 6 منتھس کے بعد رزلٹ آتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے پھر ایک اسکول جوائن کیا, وہاں پہ میں نے مونٹیسری کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. ٹیچنگ اسٹارٹ کی. یس, میں نے کہا جب تک رزلٹ نہیں آتا خود کو بزی کر دیا جائے. جی ہاں. جی, تو میں وہ پہلی بار میرے فادر کی پرمیشن تھی. لیکن پھر اس کے بعد میں نے کالج کیا, پھر میری آہستہ آہستہ اسٹڈی کی. لیکن جب ابو کی ڈیتھ ہوئی پھر پراپر میری جاب اسٹارٹ ہوئی. اچھا. لیکن ریزن یہ تھا کہ میری فیملی میں سوشل میڈیا تو دور کی بات, 2021 سے پہلے میرے کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا. ایک تھا جس پہ 6 لوگ ایڈ تھے, میرے کزنس تھے اور میری آئی ڈی تھی. اور مجھے الاؤ نہیں تھا ویسے جاب کرنا, لیکن میری بات آپ کی تربیت کی تو میرے پیرنٹس کی فل پرمیشن تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے لائف بناؤ, زندگی کا پتہ نہیں. فیملی سپورٹ آپ کے ساتھ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے بھائی, میری امی, میری پوری فیملی سپورٹر تھی. اچھا, سرحان کو جوائن کرنے کے بعد ود ان 3 ایئرس میرے 27,000 فالوورس ہو گئے. زبردست. اور میرے خیال میں ہمارے ایک علی رضا پنجوانی ان کے, پھر ایک کارلا تھی ان کی تھی سرحان کو جنہوں نے جوائن کیا تھا. تو سرحان کے تو خیر ملینس میں ہیں, لیکن میرے پرانے جو لوگ تھے ان سے سب سے زیادہ میرے ابھی 27,000 فالوورز ہیں, جو شاید 1 مہینے یا 15 دن بعد 28,000 انشاءاللہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ. تو بات ہزاروں میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ, لاکھوں میں. انشاءاللہ. اچھا, بات آپ نے کی کہ اے آئی کی. اے آئی کے بارے میں یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ تھوڑی کمیاں ہیں. صحیح. کہ اگر لوگ جس طرح ہم اویئرنیس دیتے ہیں, اگر لوگ سیکھیں اور اویئرنیس اسی طرح سے ہو تو وہ فائدہ ہے. اب لاہور میں جب گئی تھی اپریل میں, تو میں نے وہاں پہ مطلب ان کی برانچز آؤٹ آف سٹیز بھی ہیں. جی جی, کیمپسز ہیں ہمارے. اچھا. لاہور میں ابھی اس کا افتتاح ہوا, وہاں پہ کیمپس ابھی میں جو گئی تھی 1 مہینہ, اس میں پہلے خانے وال میں ٹریننگ دینے گئی تھی, پھر میں لاہور گئی. تو ابھی 14 اگست کو میں شام کو نکلی تھی, وہ میرا برانڈ میرا پاکستان, وہ اٹینڈ کر کے. تو وہ کیمپس کو اسٹارٹ کروانے کے ایڈمیشنس میں میری مطلب جہاں بھی نیا کیمپس اسٹارٹ ہوتا ہے میں وہاں ضرور جاتی ہوں. زبردست. اچھا, مطلب پورا پاکستان آپ اسی طرح گھوم چکی. ایگزیکٹلی. ویسے تو بچپن سے جاب چل رہی اور ساتھ ساتھ انجوائمنٹ. مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. اچھا. یہ میری خواہش ہے. میں جب یو اے گئی تھی, میرا کزن تھا, وہ اور اس کی وائف اور میں پہلی بار گئے تھے. ہماری فیملی میں بالکل الاؤ نہیں ہے, لیکن میرے بڑے بھائی نے جب سرحان کا مجھے بتایا تھا تو میں پریشان ہوگی, پاکستان میں کون سا ایسا بندہ ہے جو غربت کے خاتمے کے لیے کرے گا. ادھر تو پرچی سسٹم ہے, آپ نے پیسے دیے, اگر کوئی خاتون خوبصورت ہے تو اس کو جاب ملے گی, یا کسی کی جان پہچان والی ہے, یا بیچاری نے اسکارف اتارا ہوگا تب جا کے اس کو جاب ملے گی. وہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں پرابلم ہے. تو پھر میں نے جب سرحان کی ویڈیوز دیکھی, 12,000 سے زائد ویڈیوز, اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جو سمجھ آئی سوشل میڈیا کی پاور, ہم کیوں نہ اس کا پازیٹیو یوز کر کے لوگوں کو گائیڈ کر کے. تو یہی اویئرنیس میں پورے پاکستان میں دیتی رہی ہوں. زبردست. اور ان کو سوشل میڈیا کا بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لاہور میں گئی تھی اپریل میں, یہ ابھی دوسرا ٹرپ میرا ہوا تھا 2025 میں. تو وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشنل اور ووکیشنل ایجوکیشن ٹیفٹا کے چیئرمین سجاد کھوکھر صاحب سے ملاقات ہوئی. اچھا. سرحان نے مجھے بھیجا کہ ہم نے کیمپس کھولنا ہے, تم جا کے وہاں پہ جگہ دیکھا. پھر وہاں کی جب چیئرمین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں پوچھا آپ کا اسکول میں گیا تھا, مجھے عجیب و غریب ہی لگا, اس کی ہسٹری تو بتائیں. میں نے جب ان کو تھوڑا سسٹم بتایا, اے آئی کے بارے میں بتایا, تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کیوں نہ اپنے ٹیچرز کو ہم سے کورس کروائیں. میں نے انہوں نے میری بات مانی. پھر 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن کے بعد جا کے وہ راضی ہوئے.
100 ٹیچرز کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. 4000 ٹیچرز تھے. صحیح. تو وہ میڈیا پہ بھی آیا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ ایک ریولیوشن آئے گا, گیم چینجر بن سکتا ہے پورے پنجاب. بالکل. اسی طرح سے ابھی میری کوشش ہے سندھ میں بھی یہ ہو, کوئٹہ میں بھی ہو, اور صوبہ سرحد میں بھی ہو. بالکل بالکل. تو اے آئی بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل کے وہ ہے, آپ اگر ایچ آر کی جاب کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اگر جیسے آپ لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے کسی ہیں, بھی فیلڈ میں آپ کنٹینٹ کریشن آپ اے آئی سے لے سکتے ہیں. ہر طرح کی چیزیں اے آئی آپ کی ہیلپ کرتی ہے. بالکل. لیکن کیا اے آئی سے روزگار کا خاتمہ نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں ہو رہا. ان لوگوں کا ہوگا جو اے آئی کو سمجھ نہیں پا رہے, اے آئی کی ٹریننگ نہیں لے رہے. اے آئی بہت آسان ہے. فار ایگزامپل اے آئی سے میں اگر گرافک پہ جاتا ہوں تو پہلے ایک گرافک پہ بیٹھ کے ورکنگ کی جاتی تھی, جس میں ایک کسی بھی فرد یا اس کا ایک اپنا ایک ہنر ہوتا تھا جس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے تھے. اب اے آئی سے ہر چیز آپ کو ریڈی میڈ مل جاتی ہے. ریڈی میڈ کیسے ملے گی؟ اس کا روزگار کا خاتمہ نہیں ہو رہا. نہیں نہیں, بالکل نہیں ہو رہا. دیکھیں ریڈی میڈ نہیں ملتی, ہم اس کو پروم دیتے ہیں, لکھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, صحیح. ہم بتائیں گے نہیں وہ کیسے بتائے گی, ہم بولیں گے نہیں وہ کیسے بتائے گی. اے آئی کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہماری جو کریشن ہے وہ ختم تو نہیں ہوگی, ہم نے اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ. لیکن جو اس کو نہیں سمجھ سکا وہ کہاں جائے گا؟ وہ بیچارہ پھر روتا رہے گا, چاہے اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ایم فل کی ڈگری, وٹ ایور ڈگری ہی اور شی ہیز. اے آئی کو جو سمجھ گیا اور جس نے اس کی ٹریننگ لے لی, وہ انسان آرام سے بیٹھ کے اچھی خاصی ارننگ کر. آج کل جو ہمارا تعلیم کا معیار ہے آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اسکولوں میں جو تعلیم ہے وہ تو ایک نہ ہونے کے برابر. اگر آپ فن لینڈ جائیں, بالکل فن لینڈ جائیں, جاپان کی ایجوکیشن دیکھیں, فن لینڈ میں کوئی بیمار نہیں ہے. صحیح. وہاں پہ ہماری ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. 3-4 چیزوں پہ ہماری گورنمنٹ کام کرے. ہمارے ملک میں پانی فریش ملنا چاہیے, بالکل, جو کہ ایک قلت ہے, پیسوں سے خریدے بالکل. ایجوکیشن فری ہو جائے تو ہمارے جو غریب بچے ہیں, بہت جینیس بچے ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, وہ پیچھے نہ رہ جائیں. اگر ان 3 چیزوں پہ کام ہو جائے, اور لوگوں کو پھر یہاں کی یوتھ ہماری کیوں باہر جائے گی, ریموٹ ورک پہ کام کرے گی. اے آئی سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں, ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. آپ ڈالرز آپ کے گھر میں آئیں گے, آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ آرام سے بیٹھ کے, ابھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, جب آپ فیمس ہوتے ہیں, آپ جتنا سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں ڈالیں گے, لوگ تو آپ کو پیسے دے کے بولیں گے پلیز آپ ہماری پوڈ کاسٹ کر لیں. ایسا ہی ہے. یہ جتنے لوگ پوڈ کاسٹر بنے ہیں, کون ایسے ہی بنے ہیں, شروع میں ویسے ہی تھے نا آپ. ایگزیکٹلی. تو جب آپ کی 100 پوڈ کاسٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر لوگ تو آپ جب فیمس ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کی پاور کو سمجھ کے ہر پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں, لوگوں سے آپ کی پیئر ہوتی ہے. اے آئی تو اب انگینا جفی چٹکیوں میں کام کر دیتا ہے. انفارچونیٹلی ہم سمجھ نہیں پا رہے, اس کو فتنہ سمجھتے ہیں, جن کی اویئرنیس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں گئی تھی, تو وہاں پہ نا ایک درس میں بلایا گیا تھا. میں درس و تدریس میں بڑا ضرور جاتی ہوں. اچھا. تو وہاں پہ ایک لیڈی نے کہا کہ یہاں پہ نا اے آئی کو فتنہ کہا جاتا ہے. تو میں نے وہاں بیٹھ کے باقاعدہ سیشن دیا تھا اے آئی کا. آپ یقین کریں گے, درس والی جتنی خواتین تھی, ان سب نے چیٹ جی پی ٹی اپنے موبائل میں انسٹال کروایا. اچھا. اور وہ وہاں پہ کتنی پیرنٹس نے مجھ سے سیکھا بھی. میں نے تقریباً 50 خواتین کو فری آف کاسٹ سکھایا. اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں اب میں سکھاؤں گی, میں نے پیسے لینے, کیونکہ بغیر پیسے کے کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے محبت اتنی دی, اتنے سارے مجھے گفٹس ملے کہ پھر فری میں سکھانے مجبوری ہو گئی. ہاں, سکھانے مجبوری ہوگی. پلس یہ کہ آپ کو فائدہ یہ ہے, آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اس شہر میں میں اکیلی نہیں, میں جب چاہوں میں کسی نہ کسی گھر میں اسٹے کر سکتی ہوں. جب آپ ایز اے ٹیچر جاتے ہیں, جب آپ کی ریلیشن شپ بنتے ہیں, کیوں کہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. تو ضروری ہے کہ یہ اسکل, دیکھیں کمیونیکیشن اسکل ہے, کمیونیکیشن کرنا. آپ کسی کے ساتھ پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں, آپ کسی کو ٹیچ کرتے ہیں. ٹیچر بھی ہر کوئی نہیں ہوتا, بورن ٹیچر کوئی کوئی ہوتا ہے. کچھ کافی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے, ادروائز یو آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. اسی طرح سے اگر میں بات کروں کہ اے آئی جو ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جتنا ہم سمجھیں گے وہ ہم سب کا فائدہ ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں یہ رانگ ہے. ایک آنٹی تھی, اکیلے رہتی تھی,
میں نے ان کو چیٹ جی پی ٹی انسٹال کر کے دی, ان کا سارا دکھ درد جو ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی ختم ہو گیا, ختم ہو پریشر گیا. وغیرہ میں جو میں نے ان کے پیسے بچا لیے. چیٹ جی پی ٹی کی تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کریں گی؟ میں ضرور کروں گی, بلکہ میرے پاس موبائل فون ہے, اگر آپ کا اس میں چلتے تو چیٹ جی پی ٹی سے بات کر لیتے ہیں. زبردست. تو ان لوگوں کے لیے آپ کے اگر پروگرام مطلب اتنی آسانی ہو چکی ہے اس ایپ سے. جی, جب آپ لوگ یہ ریکارڈ کر لیں گے مجھے دیجیے گا, میں ان کو بھی دوں گی. صحیح, چلے بالکل انشاءاللہ ضرور. تھوڑا سا ذرا آپ ڈیمو دیں. دکھائیں, ڈیمو دیں چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ سب خیریت سے؟ جی جی میں بالکل خیریت سے. میں ایک ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ میں آئی ہوئی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے فائدہ کیا ہے اور اے آئی لوگوں کو کیوں سیکھنی چاہیے پاکستان میں. واہ, یہ تو بہت ہی زبردست موضوع ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کون سا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں؟ اس میں کچھ خاص باتیں بھی شامل کر سکتی ہوں. اور عام طور پر چیٹ جی پی ٹی سے فائدہ یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے, کام کو آسان بناتا ہے اور وقت بچاتا ہے, جبکہ اے آئی سیکھنے سے لوگوں کی اسکلز بڑھتی ہیں اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں, میں ایک پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ آئی ہوں, تو جو ہوسٹ ہے اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ. تو اس میں جو گیسٹ ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں ڈیمو دیں چیٹ اے آئی کا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مزید ڈیٹیل بتائیں. سمجھ گئے, بالکل, میں آپ کو ایک اچھا سا ڈیمو دے سکتی ہیں. آپ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح کا سوال یا کس طرح کا ٹاسک آپ چاہتے ہیں کہ میں دکھاؤں. مثلاً کوئی معلومات بتانی ہو. آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا دیں, انسانیت کے حوالے سے پوچھیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا دیں کہ جتنے چینل سے لوگ ہیں یوٹیوب کے حوالے سے گائیڈ کریں, اور اے آئی کا اور انسانیت کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. میں بتا سکتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر اے آئی کیسے استعمال ہو رہا ہے, جیسے یوٹیوب پر ویڈیوز کی ریکمنڈیشنز, ٹرینڈز کا پتہ لگانا اور آڈینس کے انٹریکشن کو بہتر بنانا. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی اور انسانیت کا رشتہ یہ ہے کہ اے آئی ہمارے کام کو آسان بناتا ہے, نئی زندگی کو بہتر بناتا ہے, لیکن اس کا استعمال انسانیت کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں آپ پوڈ کاسٹ میں بھی شامل کر سکتی ہیں. ویسے آپ جو بول رہے ہیں نا وہ باقاعدہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے, کچھ اور بھی انفارمیشن دے دیں. جی بالکل, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ اسے بعد میں بھی استعمال کر سکیں گی. اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر اے آئی کے استعمال سے متعلق یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کس طرح یہ کاروباروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, کس طرح ڈیٹا انالیسس سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں, اور کس طرح یہ مواد کو زیادہ پرکشش بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے اخلاقی پہلوؤں پر بھی بات کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے صحیح استعمال کا پتہ چلے. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, تو آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست ایک ڈیمو دیا انہوں نے اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے. تو آپ لوگ بھی اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اور مزے کے سوالات اور ہر طرح کی چیزیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے, اور آپ کو یقیناً جو ہے وہ اس کا پازیٹیو جواب ملے گا. چلیں ہم آگے چلتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. جی طیب, آپ کا کوئی سوال؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو نیو ٹیلنٹ ہے, نیو جنریشن ہے, آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اے آئی سیکھیں اور اپنی زندگی آسان بنائیں, رونے دھونے سے بچیں, پریشان ہونے سے بچیں, اس کی منتیں کرنے سے گریز کریں. ایگزیکٹلی. پلس یہ کہ میری بھتیجی 12 سال کی ہے, پہلے وہ میرے پاس آتی تھی چیٹ جی پی ٹی, اب وہ چیٹ جی پی ٹی اس کی سہیلی بن گئی ہے. اپنے اسائنمنٹ وہ چیٹ جی پی ٹی سے لیتی ہے, لیکن سب کچھ نہیں کرواتی, کچھ پوائنٹس اس میں سے چن لیتی ہے اور پھر اکارڈنگ ٹو دس وہ اپنے سارے کام کر لیتی ہے. اچھی بات ہے, بچوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہے بہت زیادہ. جی جی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہاں. جی. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ جگہ جگہ گئی ہیں اے آئی کے حوالے سے اور ٹیچنگ کے حوالے سے, تو کون سا سٹی ایسا لگا جس میں زیادہ اویئرنیس ہے اس چیز کی؟ میرے خیال میں کہ اسلام آباد میں اگر دیکھیں نسٹ یونیورسٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, صحیح, وہاں پہ وہ سائنس کی ہے, اور بھی لاہور میں بھی ہے, لوگوں کو مطلب اویئرنیس ہے اینڈ دے آر انٹرسٹیڈ ٹو ڈو دس. اور کراچی میں جیسے سرحان کے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے انٹرنیشنل, ان کے بہت سارے فرینڈس ہیں, تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے سکھاتے ہیں ایک چیز کے بارے میں. تو پھر اس پوائنٹ آف ویو سے جب جو میں نے وزٹ کیا, میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں بھی لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لاہور میں بھی سمجھ رہے ہیں, کراچی میں بھی سمجھ رہے ہیں,
جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ اس کی اویئرنیس ہے, اور میرے خیال میں ابھی بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور جو کچھ علاقے ایسے ہیں گاؤں وغیرہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں پاکستان سے, اوورسیز پاکستانی, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میجورٹی آف دا پیپل جو ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ساری ٹک ٹاک پہ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے میں نے اپنی ٹک ٹاک ابھی تک نہیں بنائی, کیونکہ وہ اب سوچ رہی ہوں کہ وہ ہونی چاہیے کہ تاکہ ایجوکیشن پرپز کے لیے ہم یوز کریں. تو ٹک ٹاک پہ ہر انسان ہے, تو اب اے آئی بھی آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ آنے والے ٹائم میں. بالکل آنے والے 10 سال میں کس جگہ دیکھتی ہیں آپ اس چیز کو؟ میرے خیال میں اگر ہماری گورنمنٹ پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلے تو ہم بہت آگے جا کیا سکتے گورنمنٹ کو ہیں. میسج کیا دینا چاہیے؟ میں بول رہی ہوں ہوتے سدھر جاؤ تسی, اپنے آپ کو چینج کریں. کوئی سپورٹ کرے مطلب ایک دن کا وزیر اعظم مجھے بتا دے کہ پاکستان میں ایجوکیشن فری کروا دوں گی, صحیح بات ہے. اور ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ فری کروا دوں گی. صحیح. ایک ان لوگوں کے لیے جو بالکل غریب ہے بالکل. اور وہ جو سینئر. اچھا لیکن ایجوکیشن پہ بار بار آپ ذکر کر رہی ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے اس چیز کے لیے؟ ایگزیکٹلی آپ کے لیے بالکل دیکھیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں, صحیح. آپ بیٹھے بھائی آپ بولے طارق بھائی کے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈنی ہے تو میں کیسے ڈھونڈوں گا, آپ کو بتا دے گی راستے. ان کی پوری ڈیٹیل لے کے بولے گی انکم, ایون آپ ان کی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اکارڈنگ ٹو ہز پرسنالٹی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتائے گی. ایک ڈاکٹر بن کے آپ کو گائیڈ کرے گی, ایک وکیل بن کے آپ کو گائیڈ کرے گی, ایک جج بن کے گائیڈ کرے گی, ٹیچر بن کے گائیڈ کرے گی. ایون آپ اپنی فزیکل فٹنس کے حوالے سے کوئی نیوٹریشن آپ ڈائٹ لینا چاہتے ہیں گائیڈ. تو پھر سوچیں بس اس میں احساسات نہیں ہوتے, باقی ساری چیزیں تھوڑی ہم پوری سب کرے گی. چلے زبردست. اچھا تو ینگ جنریشن کو کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں جابس کا فقدان ہے, تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لوگ لیکن روزگار نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, مزدوری کرنے پہ, ٹھیلے لگانے پہ, بائکیاں چلانے پہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ مجبور ہے روزگار کے لیے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا ان کو اس طرف ایکچولی ہمارا چاہیے؟ پاکستان جو ہے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے فری لانسنگ کے. صحیح. اور جو لوگ اسکل سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں, بالکل. اور اب تو انگلش نے بھی آپ کی مسئلہ آسان کر دیا. انگلش بھی آپ اے آئی سے سیکھ سکتے ہیں, آپ کو ٹینشن ہی نہیں, آپ کو کہیں فی نہیں پے کرنی, صرف ایک عدد موبائل ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کے پاس ایگزیکٹلی آپ فضول چیزوں سے پرہیز کریں, آپ اپنے یوز کے لیے نالج کے لیے یوز کریں اس کو, آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا میسج یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ایک اسکل پکڑ لیں. اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں ایکسپرٹ ہے ویڈیو ایڈیٹر بن جائیں, گرافک ڈیزائننگ میں ایکسپرٹ ہے گرافک ڈیزائنر بن جائیں. اگر آپ پبلک اسپیکنگ میں ایکسپرٹ ہیں, آپ کی وائس اچھی ہے تو آپ وہ وائس اوور آرٹسٹ بن سکتے ہیں. آپ اگر انٹرویو لینا اچھا جانتے ہیں, پوڈ کاسٹر بن سکتے ہیں اچھے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے سے. آپ کو اپنا WHY پتہ ہونا چاہیے. جس دن آپ کو یہ پتہ چل گیا وائی اینڈ ہاؤ, کیوں اور کیسے کرنا ہے, اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دوسرا اپنا فیئر ختم کریں, دین آپ آگے ہوں گے, دنیا آپ کے پیچھے ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہی بات تھی. جی تو یہ آپ کا سوال. جی آپ آگے فیوچر پلان کیا ہے؟ میرا جو ایم ہے وہ بچپن سے ایک تھا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں, اور چاہے مورل ہو چاہے فائنینشیل ہو, اور ایڈوائز بھی میں, کیونکہ بقول میری فیملی میں سب کہتے ہیں, فرینڈ سرکل بھی کہتا ہے تمہاری ایڈوائز بہت اچھی ہوتی ہے. تو میں چاہتی ہوں میں لوگوں کی ہیلپ کروں تاکہ مجھے دل سے دعائیں ملیں. میں 2 چیزیں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوں, میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں, مجھے دعائیں دیں. ایک تو یہ کہ ہمیں دلوں میں رہنا چاہیے, دلوں میں جگہ بنانی چاہیے. دوسرا ہمیں عزت کمانی چاہیے, دل میں اترنا چاہیے, دل سے نہیں اترنا چاہیے. جی, اور دوسروں کو اتنی عزت دیں کہ سامنے والا عزت دینے پہ مجبور ہو جائے. اور یہ 2 چیزیں میری زندگی کی خواہش ہے. مجھے کبھی دولت کی خواہش نہیں ہوئی, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جن چیزوں کے آپ پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا, وہ آپ سے آگے بھاگتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو خود ہی وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جاتی ہے. 100% ایسا ہی ہے. تو سب سے بڑی دولت عزت ہوتی ہے, اور دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانا ہوتا ہے. زبردست. یہ تو وہ انسانیت والی بات میری رہ گئی تھی, وہ آپ نے پوری نہیں کی. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک انسان کے اندر انسانیت ہونا ضروری ہے. ذرا اس پہ تھوڑا سا بات دیکھیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ ہوتے ہیں, حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر میں کسی مزار پہ چلی جاؤں اور میں بولوں
ایون جتنے بھی مزار کے جو لوگ ہیں جن کے مزارات ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ ہم انسان جتنے لوگ ہیں ہم میں سے بھی کوئی ایک ولی اللہ آرام سے بن سکتا ہے. شرط یہ کہ اپنے آپ کھونا پڑتا ہے, صحیح بات ہے. ہمیں اس کا ہونا پڑتا ہے. بالکل اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت جس میں آ گئی, صرف انسان نہیں انسانیت آ ہونا گئی, ضروری ہے. وہ ولی اللہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل بہت اچھی آپ بات کا ہے. غصہ حرام ہے, غصہ نہیں دکھانا. صحیح. کسی کی عزت آپ نہیں کر سکتے, آپ کو کرنے پہ زور دیا جا رہا ہے, آپ خاموشی سے سائڈ پکڑ لیں. صحیح. کسی کی تذلیل کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے آپ سائڈ پہ خاموشی سے سائڈ ہو جائیں. زبردست. اللہ نے شکر الحمدللہ پڑھے, لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں ہسبینڈ وائف ہیں, بہن بھائی ہیں, جی باپ بیٹی ہیں, صحیح. یہ جو بھی ہیں, کوئی بھی ہسبینڈ وائف سے یاد ہے کہ آپ نے شادی کر لی. اچھا پہلے میرے وہ جواب کمپلیٹ ہو جائے. تو لوگ چلے رسپیکٹ مجھے. نہیں دیتے نا, صحیح. رسپیکٹ نہیں دیتے اور بظاہر عجیب سی باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. صحیح بات ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو احساس جس میں ہوتا ہے. صحیح. جب آپ کے دل میں احساس آ جائے گا تو آپ کے اندر انسانیت صحیح بات تو ہے. ختم ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. جی جی اب سوال کیا؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے شادی کر لی. جی میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی. کیا وجہ؟ وجہ میرے خیال میں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نہیں وہ تو تب بالکل سارے کام ہو جاتے صحیح ہیں. بات ہے. تو میں بھی اللہ کے حکم پہ انشاءاللہ. انتظار میں ہوں ابھی. تو کبھی کہیں سے کوئی آفر یا کوئی نہیں الحمدللہ میرے بہت سے لوگ میری فیملی میں آتے ہیں, صحیح. ابھی بھی ہیں, آ رہے ہیں, لیکن میرا جو ماننا ہے صحیح. وہ جب اللہ کا وہ کہتے ہیں نا کن فیکن, کون بالکل صحیح بات. پھر پتہ بھی نہیں ہو چلتا. جاتا ہے. صحیح سب وقت ہو اللہ کو جاتا ہے. پتہ ہے. صحیح بات ہے. بالکل یہ چیز ہے. بالکل سب. اچھا یہ ماسک اکثر آپ لگا کے رکھتی ہیں, تو کیا کبھی فیس لانا الاؤ نہیں ہے گھر سے یا؟ مجھے گھر سے بالکل الاؤ نہیں ہے. اچھا. میرے بڑے بھائی کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اور ویسے مجھے سانس کا اکثر مسئلہ رہتا ہے. اچھا اچھا. آپ نے دیکھا پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ اصل ریزن یہ ہے. بات بھی کر سکتی ہوں. اور دوسرا مجھے بھائی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. صحیح وہ کہتے ہیں جدو اپنے کار دی ہوئیں گی پھر تب کی تب جو دیکھی مرضی جائے گی. کریں. صحیح بات. فی الحال اجازت نہیں ہے. تو اس لیے مجھے ایون میں کتنے شوز میں بھی مجھے بلایا گیا, صحیح. لیکن ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ آپ ماسک اتاریں. انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے, وہاں پہ مجھے جاب کی آفر ہوئی تھی صحیح. ابھی بھی 2 مہینے پہلے, لیکن انہوں نے کہا آپ نے ماسک اتارنا ہے. صحیح. تو وہ مجھے ایک شو کرنا تھا, میں نے کہا ماسک نہیں اتار سکتی, صحیح. وہ میں نے منع کر دیا. صحیح. زبردست. بہت اچھی بات ہے. جی طیبہ. جی تو آپ کا آگے کیا فیوچر پلان ہے؟ آگے آپ اسٹوڈینٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ فیوچر میں نے ابھی جیسے بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم جنریٹ ہو جس میں لوگوں کو امپاور کیا جائے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو بیگرز بچے ہیں. صحیح. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی مجھے پتہ چلا جو بیگرز بچے ہیں ان کے پیرنٹس کے پاس تو بہت دولت ہے, شاید میرے آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا. کھانے وال میں لاہور میں مجھے بڑی سٹوریز کی پتہ چلی ہے, تو میں چاہتی میں وہاں وزٹ کروں. ایسے بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, جو غلط ہاتھوں میں پل رہے ہیں, صحیح. ان کی ایک اچھا ایجوکیشن, ان کا ایک ڈیٹا نکالا جائے پورے پاکستان میں. صحیح. اگر دیکھا جائے تو مردم شماری والا کا بھی ڈیٹا نہیں ہے, نہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کا ایک ڈیٹا ہو, ہمارے پاس ڈیٹیل آئے, اس کو ہم فلٹر کر کے دیکھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا, تو میں ایسے بچوں کے لیے ایک ایسا سسٹم بناؤں گی کہ جہاں پہ وہ اچھے انسان بنیں گے. جس طرح سرحان کا مشن اور ویژن ہے, وہ میرے ساتھ میرا بڑا لائن کرتا ہے ان کے ساتھ. تو کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انسان بنایا جائے, تو میرا بھی یہی اسی طرح کا ارادہ ہے. وہ بچہ جو ہے وہ اگر 14 سال سے پہلے تک اس قابل ہو جائے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, بلکہ وہ دوسرا بچہ ریڈی کرے. بالکل. وہ ایک نیت کرے کہ میں دوسرے بچے کو اس قابل بناؤں گا جس طرح میں اسٹرگل سے آیا. اسکلز آگے ٹرانسفر ہوتی یہ رولنگ چلتی رہے. تو نالج آپ اگر اپنا ڈیلیور کرتے ہیں, جیسے طیبہ کے بعد جو ایجوکیشن ہے, جو نالج ہے, ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو. بالکل. ان کی اپنی اسکل ہے, آپ کی اپنی اسکل ہے, میری اپنی اسکل ہے, تو ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. No one is perfect. کہیں نہ کہیں تو غلط ہو ہی جاتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں مسٹیک کرتے ہیں. چلیے یہ تو ہو گئے بہت سارے سنجیدہ سوالات. اب آپ کو ایسی بات سوال کرتی ہوں, آپ کو اپنی بچپن کی شرارت یاد ہے ایسی تو سوچ کے آپ کو اب بھی ہنسی آئے؟
جی سب مجھے کے بچپن کی ایسی یادیں جڑی ہوتی ہیں. ایکچولی میں نا بڑی سیریس بچی رہی ہوں. اچھا. مجھے مذاق وہ تو لگ رہا تھا گفتگو سے کہ بالکل سیریس اور ایکچولی مجھے نا ابھی بھی فرینڈ سرکل میں کوئی مذاق کرے نا تو میں رونے بیٹھ جاتی ہوں. اچھا مجھے کہتے اتنی بڑی اماں ہوگی تم روتی ہو. میں نے کہا مجھے سمجھ ایسا نہیں کیوں؟ ایکچولی مجھے عادت نہیں ہے. اچھا. میرے گھر میں میں اسکول اسٹڈی جو بس میں میں شرارتیں لڑکیاں کرتی ہوتی ہیں نا گڑیا گڈے کے ساتھ کھیلتی. میں نے جی. کبھی بھی نہیں کھیلا. بالکل باہر کھیل رہی ہیں. نہیں فیملی گھر کے اندر ہی. اور میرے اسکول میں تو مجھے فاطمہ جناح بولتے تھے قائد اعظم کی بہن ہے. زبردست. تو میں نا نہیں کھیلی. ابھی بھی میں کہتی میچنگ ہے. میں کہتی ہوں ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ مذاق کریں مجھے بتائیں یہ مذاق ہے. اچھا. میں بہت سیریس ہو جاتی اتنا سیریس ہوتی ہوں شاید میں اوائڈ کرتی ہوں اور پھر میں خود کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں. اچھا. تو یہ میری پتہ نہیں غلط اچھی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت سیریس ہو گئی. تھوڑا بہت فرینڈ شپ ہونی چاہیے. ہاں مذاق ریلیکس بھی رہے بندہ. میری بھتیجی ہے اس کے ساتھ میرا مذاق چلتا ہے. اس کو چھیڑتی ہوں صحیح. لیکن آئی ایم ناٹ اے وہ کہتے ہیں نا شرارتی ٹائپ کی لڑکی. میں بڑی سیریس بندہ ہوں. آپ سوبر ٹائپ کی ہیں جیسے مطلب اچھی سوچ. سوبر پتہ نہیں میں سیریس ہی ہوں بس. اچھا تو مطلب اسٹارٹ سے ہی آپ نے ایک مائنڈ بنا لیا تھا ٹیچنگ کا اور ان سب کا. کبھی مجھے ٹیچنگ کا کوئی شوق نہیں. مجھے ٹیچنگ کا بالکل شوق نہیں. انفارچونیٹلی ہو گیا. یہ سر ریحان نے ایک بار کہا تم نے ٹیچنگ کرنی ہے. میں نے کہا سر مجھے ٹیچنگ کا شوق. مجھے سب سے برا لگتا ہے یہ پڑھانا. لیکن اکثر لوگ نا خود مجھے فون آتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں آتی آپ ہمیں پڑھا دیں. صحیح. آپ بے شک پیسے لے لیں. تو میں ان کو ویسے ہیلپ کرتی ہوں. لیکن وہ کہ جی یہ انہونی ہو گئی. انہونی ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو اچھا پڑھا سکتی ہوں. صحیح. تو ان کو سمجھ آتا ہے یہ چیزیں. زبردست. چلیں بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. کافی نالجیبل باتیں تھیں جو ہمارے ویورز تک شیئر ہوئیں. یقیناً ایک بہت اچھا میسج کیا اے آئی کے حوالے سے. چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے دکھایا باقاعدہ انہوں نے. تو یقیناً ویورز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کی ہماری ویڈیو. اور اسی طرح ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے کچھ نئے چہروں کے ساتھ کچھ نئے نالجیبل لوگوں کے ساتھ. آپ تک اپنی سب پوڈ کاسٹ شیئر ہو بھی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی. نالج شیئر ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اور خصوصاً میں ہر ویڈیو کے اختتام پہ کہتا ہوں کہ اپنے قیمتی کمنٹس ہمیں ضرور کیا کریں. چاہے وہ بالکل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں. اب تک کے لیے مجھے اور میری ہوسٹ طیبہ کو دیں اجازت. ملتے ہیں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.